عمران خان کی اگر بنی گالہ منتقل کرتے ہیں تو زندگی کو بھی خطرہ ہے. لیکن وہ سیف جگہ نہیں ہے ان کے لیے کہ بنی گالہ از ناٹ اے سیف پلیس فار ہم. لیگ کے رہنما نے کہا آپ کو کہ آپ اپلیکیشن دیں اور بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں خان صاحب کو. عمران خان کا جیل میں رہنا جو اب 2.25 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نیور ایکسپیکٹڈ کہ یہ اتنی لمبی جیل کاٹے گا. کیا کوئی نومبر میں تبدیلی نظر آنے والی ہے؟ پیپلز پارٹی پہلے ہی نون لیگ سے لڑ رہی ہے. پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کے کچھ کیسز ختم ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی جو ہیں سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. یہ قیادت ان پہ ٹرسٹ بھی کرے گی، یہ بھی ایک بات میرا نہیں کرنا بھی چاہیے. ایک بار ہماری پاک فوج نے مئی میں اس کو ایسا جواب دیا ہے کہ پوری دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مودی کس وقت بھی آپ کو سرپرائز دے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون دان بھی ہیں. احمد صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. سر، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل میں ہے اور حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر ہمیں اپلیکیشن دی جائے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنا ہے تو ہم بنی گالہ منتقل کر دیں گے. تو آپ کے بھی ایک پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے رہنما نے کہا آپ کو کہ آپ اپلیکیشن دیں اور بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں خان صاحب کو. یہ جو باتیں چل رہی ہیں، کیا واقعی حکومت کا پلان ہے ان کو منتقل کرنے کا بنی گالہ، یا کیا اس کے پیچھے وجوہات آپ کو لگتی ہیں اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ بتائیے گا. دیکھیے، اصل بات یہ ہے اس کے اندر کہ عمران خان کا جیل میں رہنا جو اب 2.25 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نیور ایکسپیکٹڈ کہ یہ اتنی لمبی جیل کاٹے گا. ان کے ذہن میں، گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات. ان کا خیال تھا کہ جس براٹ اپ ہے، جس انداز کا عمران خان کا، اور ایک ہیرو اور ایک جو ہے بڑی اچھی زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ اس کو بڑی عزت رسپیکٹ ملی ہوئی ہے، تو وہ قید کی مشقت جو ہے اور یہ سختی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا اور بڑی جلدی وہ ہی ول ییلڈ ٹو پریشر. لیکن عمران نے ثابت کر دیا کہ وہ ہی از اے ڈفرنٹ، آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ اسپیشی، اور اس نے قید بڑے آرام سے کاٹ رہا ہے. وہاں پر آپ جا کے ملیں اس کو تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ قید میں ہے. اب وہ ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں، مثلا اس کی پبلک امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں. نہیں، اگر ابھی اس میں قانون میں سر کیا اس میں ہے کہ اگر ایک جیل میں لوگ ہیں، ایک قیدی ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، تو اگر اپلیکیشن دی جاتی ہے اور موجودہ گورنمنٹ اس کو اپنے کسی آرڈر سے منتقل کر سکتی ہے بنی گالہ، اس پہ کیا بتائیں؟ نہیں، دیکھیے ابھی تو صورتحال مختلف اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اب انڈر ٹرائل پریزنر تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو سزا بھی دے دی ہوئی ہے. انلیس کہ یہ سزا ان کی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور صرف ان کے اوپر جو ایف آئی آر وغیرہ کے جہاں ناموں میں انڈر ٹرائل کی سچویشن رہ جاتی ہے، پھر تو ان کو وہاں کر دیا جائے. لیکن وہ سیف جگہ نہیں ہے ان کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ بنی گالہ از ناٹ اے سیف پلیس فار ہم. وہاں اس کے اوپر 100 قسم کی چیزیں کو یہ حرکتیں کر سکتی ہیں، انکلوڈنگ اس کی لائف کا تھریٹ بھی آ سکتا ہے، اور ساری باتیں انہی پہ پڑ جائیں گی کہ یہ آپ ہی کی جگہ پہ ہم نے تو شفٹ کر دیا تھا. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اگر بنی گالہ منتقل کرتے ہیں تو زندگی کو بھی خطرہ ہے. بالکل یقیناً ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں. دیکھیے نا، پھر وہاں پہ کہیں گے کہ جناب آپ ہی کی درخواست کے اوپر ہم نے تو وہاں کر دیا تھا، ہمیں تو کوئی اعتراض کوئی نہیں تھا، آپ نے کہا ہم نے کر دیا، سیکورٹی بھی پرووائڈ کی ہوئی تھی. اب کون ہے، کیسے ہے، کیا ہوا، اور 100 ویز جس پہ کوئی لائف تھریٹ آ سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے سیف پلیس. اس لیے عمران کبھی وڈ نیور ایگری، اور نہ ہم بھی ایگری اس لیے نہیں کریں گے اس بات پہ کہ یہ اس بات کو اچھالیں گے کہ دیکھو جی جیل سے بھاگ گیا، اب وہ اپنے گھر میں آرام سے رہنا چاہتا ہے بجا کے. تو یہ بات جو ہے، اس لیے یہ ایٹ لیسٹ
یہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ احمد اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چلیں بنی گالہ منتقل، لیکن ان کی بہن کہتی ہیں، ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ آفر پہلے بھی کی گئی تھی، 2 سال سے آفر تھی کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، نتھیا گلی شفٹ ہو جائیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ایسی آفر کی گئی تھی؟ یقیناً کی گئی ہوگی، ایسی آفر پاسبل ہے کہ کیونکہ بیچ میں بہت سارے پیریڈ تو ایسے تھے نا جب ان کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ان کو پکڑ کے بند کیا ہوا تھا، ایسے ہی ایف آئی آرز میں نام ہے جی فلاں میں بیل کینسل ہو گئی، فلاں میں کینسل ہو گئی، تو اس لیے پاسبل یہ بالکل ہے کہ ان کو یہ آفر جو ہیں یہ ریپیٹڈلی ہوتی رہی ہیں، اور بھی آفر ہوئی ہیں، ان کو یہ بھی آفر جو تھی کہ ملک چھوڑ کے چلے جانے کی آفر بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ہی نیور ایگریڈ ٹو دیٹ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، اس ٹائم مختلف کیسز ان کے اوپر سے، ایک بار ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کا بیان سامنے آیا کہ 350 کیسز ہیں، وکیلوں کی تو بس ہو گئی ہے، کہیں پہ کوئی کیس ہے، کہیں پہ کوئی، تو یہ جو خان صاحب کی رہائی ہے یہ ٹیبل ٹاک پہ ہی بیٹھ کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ آپ ایز اے ماہر قانون دان، خان صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، خان صاحب کی رہائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ عدالت سے ہی رہائی ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی سیاسی حل اس کا نکلے گا؟ سیاسی حل نکلے گا، یہ عدالت تو دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالت کی بات نکال دیں، ذہن سے نکال دیں۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حل کس طرح کا، لائک آپ کو لگتا ہے حکومت ان کو رہا کرے گی کیا؟ جو کرے گی اسٹیبلشمنٹ کرے گی حکومت جو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی خالق ہے، اور یہ حکومت اس کی مخلوق ہے، یہ سچویشن ہے نا ہمارے یہاں، تو جو فیکچول پوزیشن ہے، اس لیے تو آپ نے اس کی بہت بڑی مثال دیکھ لی کہ ابھی نئے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے یہ ابھی سہیل آفریدی صاحب، تو ان کو مبارکباد دی، وہ خود بتا رہے تھے، اور اس کو جب چیف منسٹر پرائم منسٹر نے ان کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا کہ جناب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری عمران خان سے میٹنگ کروا دیں۔ کہتے ہیں اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب کس سے پوچھنا آپ سے؟ احمد ویسے آپ ایز اے یہ بتائیں کہ ویسے اڈیالہ جیل کس کے انڈر ہے قانونی طور پہ؟ پنجاب حکومت کے انڈر آتی؟ پنجاب کے تو پھر پنجاب گورنمنٹ کے اگر انڈر آتی ہے تو چیف منسٹر صاحبہ کہیں گی یا جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ ملوا سکتے ہیں؟ وہ میٹنگ تو ہو سکتی ہے، میٹنگ کا فیڈرل سوال یہ ہے کہ وہ تو اگر پرائم منسٹر ہاں کر لے تو چیف منسٹر کی کیا مجال ہے؟ دیکھیے یہ تو بات نہیں ہے، جبکہ وہ ایک ہی گھر کے ہیں، یہ الگ بات ہے، اور دی مور ریزن، لیکن وہ پوچھنا تو اس نے کسی اور سے ہے، اس نے کوئی چیف منسٹر سے پوچھنا ہے، اس نے یہاں کسی یہ پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا ہے، یا پنجاب کے ہوم منسٹر سے پوچھنا ہے، اس نے پوچھنا تو ان سے ہے جن کی توفیل وہ خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے۔ سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت سہیل آفریدی صاحب ملنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی، اب آپ پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟ کیا تحریکی جو احتجاج کی ایک تحریک ہے وہ آپ نومبر میں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو کے پی کے کچھ رہنما ہیں انہوں نے تو اشارہ دیا کہ ہم نومبر میں جی آ رہے ہیں اسلام آباد، 26 نومبر کو 1 سال ہو جائے گا جو ہمارے، تو اس ٹائپ حوالے سے کیا آپ کا، اور کیسے آپ لوگ یہ معاملہ چلائیں گے؟ ابھی دیکھیے اس کا کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، پی ٹی آئی کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک ہمارے اب پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی حیثیت کے ختم ہونے کے بعد، عدالتوں کی حیثیت کے ختم ہونے کے بعد، پاکستان میں اب پہلے رول آف لاء کو رول آف اتھارٹی سے بدلا گیا، اب ڈسپوٹک رول ہے یہاں پر، بڑا کلیئرلی پاکستان میں ڈسپوٹک رول ہے۔ اب جب ڈسپوٹک رول ہے تو ڈسپوٹک رول میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر قسم کی سختی کرتے ہیں، کیونکہ نہ عدالت پوچھنے والی ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا اور بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا احتجاج ہوگا؟ مطلب کہ کہنے لگا کہ وہ احتجاج جو ہے اس کا سٹائل ابھی یہ ہے کہ ریزسٹنس موومنٹ جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی فار سم ٹائم، لیکن بڑی جلدی وہ سچویشن آ رہی ہے، اور فلڈ نے اس کو ایڈ کر دیا، حسن کر دیا پروسیس کو، کہ جس کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا ایک جن بن کے سامنے آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ آبادی میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 بجٹ آ چکے ہیں، ہاف آف دا پاپولیشن 12.5 کروڑ پاپولیشن بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا، لوگ تنگ آ کے ایک اپنے حالات سے تنگ آ کے اور مجبور ہو کے باہر نکل آئیں گے،
اور وہ صورتحال ہے خطرناک ہوگی. اور دوسری طرف یہ پیریڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کو جو مار پڑی ہوئی ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ آپ ایک کسی وقت بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ مودی کسی وقت بھی آپ کو سرپرائز دے گا کوئی. نہیں، مودی ایک بار ہماری پاک فوج نے مئی میں اس کو ایسا جواب دیا ہے کہ پوری دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم نے تعریف کی، باقی بہت سے لوگوں نے. تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مودی اگر ایسی شرارت کرے گا تو اس کو پرانا جواب بھول گئے. مودی اب ایسی شرارت تو نہیں کرے گا جہاں سے اس کو مار دوبارہ پڑے گی. وہ ایسی شرارت تو کر سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کلیپس کروائے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے یہ پاسبل ہے کہ جیسے 2 صوبوں میں وہ تنگ کر رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈیا کے پیسہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی انسٹیگیشن کے اوپر وہاں پہ لوگ جو ہیں اندر آتے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں سچویشن کو. یہ تو اپنی جگہ ہے. اور ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوا تھا، طالبان کا کتنا دن وہاں بیٹھا رہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ باقاعدہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر انڈیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ انڈیا کے اندر فوج کی موومنٹ شروع ہوئی ہے، تو یہ پاسبلٹیز کو اگر جسٹ سمجھ لیجئے کہ ایک ہائپوتھیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کل کو انڈیا جو ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، جو اس کی ساکھ خراب ہو چکی ہے مودی کی، اور بہار کے الیکشن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے ان کے لیے، وہ بارڈر کے اوپر فوجیں لے آتا ہے کہ جی میں تو چھوڑوں گا نہیں، ہم نے تو یہ بھی کشمیر لینا ہے ایک اس پریٹیکس کے اوپر، اور آ کے بیٹھ جائے، لڑے گا نہیں ہم سے کبھی بھی، ضرورت بھی نہیں کرے گا لڑنے کی، لیکن تنگ کرے اگر پچھلے ہمارے دونوں صوبوں کو، اور فوجیں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، تو آپ سوچئے کہ کتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہوگی پاکستان کے لیے، اور ہماری اکانومی کتنی تیزی سے کلیپس ہوگی. پیسے انویسٹمنٹ پہلے کوئی نہیں کرتا، فوجیں بارڈر پہ آ گئیں تو کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے گا؟ بالکل، آپ ویسا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اکانومی کا برا حال ہے. لیکن اب ایک خبر چل رہی ہے، گوسپ بھی ہے اسلام آباد میں حلقوں میں، کہ نومبر میں کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ بڑے باخبر ہیں، تو کیا کوئی نومبر میں تبدیلی نظر آنے والی ہے؟ پیپلز پارٹی پہلے ہی نون لیگ سے لڑ رہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے. تو اس پہ کیا ٹائم کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیچر میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے، وہ چینج ہے. تو اب جو ہے نون لیگ جو ہے اٹ ہیپن ٹو بی مور کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ، لہٰذا انہوں نے اس گٹھ جوڑ کے اندر اپنی سمپل میجورٹی جو ہے، کیونکہ عمران خان کی بھی وہ ساری سیٹیں پارٹی کی جو تھیں وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کو مل گئی. اب اس کی سمپل میجورٹی آ گئی ہے. اب اس کو پیپل پارٹی کی وہ ضرورت نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھی. پہلے تو یہ تھی کہ اگر پیپل وہ مائنس ہو جاتے، یہ کلیپس کر جاتے تھے، حکومت ٹوٹ جاتی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. تبھی تو مریم نواز بھی آنکھیں دکھا رہی ہے پنجاب کی طرف سے، اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے اندر اگر وہ یہ صورتحال نہیں کریٹ کریں گے تو ان کو پنجاب پیپل پارٹی کو کچھ حصہ دینا پڑے گا لوکل باڈی. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی اے کی پرانی قیادت سے بھی اچھے سے باخبر ہیں، نئی قیادت بھی آپ کے سامنے ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کے کچھ کیسز ختم ہو گئے ہیں. ایک میں میرے خیال 3 کی کیس لگا ہوا ہے، ایک اس کے بعد رہ جاتا ہے، تو وہ جیل سے باہر آنے لگے ہیں. موجودہ قیادت کتنی کیپیبل ہے خان صاحب کو باہر نکالنے میں؟ کیونکہ آپ نے ابھی بات کی کہ سیاسی حل ہے اس کا، تو سیاسی حل میں یہ لوگوں کا بھی تو کردار ہوگا نا آپ کی قیادت کا. تو یہ ڈائیلاگ کر سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو باہر آ رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے اس میں کوئی پارٹ ڈال سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی جو ہیں سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور ان کی مینوربلٹی جو ہے ابھی جتنے بھی ہمارے اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئر، کیونکہ سارے بالکل ایک نا تجربہ کار سیاستدان ہیں اس وقت جو بنے ہوئے ہمارے یہاں پر، ان میں یہ بہت تجربہ کار ہیں. انہوں نے کافی دور دیکھے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں. تو یہ بہتر طریقے سے بات چیت کو چلا سکتے ہیں، کوئی اس کا حل نکال سکتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. پی ٹی اے کی قیادت ان پہ ٹرسٹ بھی کرے گی، یہ بھی ایک بات میرا نہیں کرنا بھی چاہیے،
میرے خیال میں انہوں نے ثابت کیا، اتنا عرصہ جیل میں رہ کے انہوں نے، اور دیکھیں نا اور کیا پروف ہوگا. کہتے ہیں کہ ماؤ کے ساتھ، ماؤ زے تونگ کے ساتھ اس کی لانگ مارچ میں جو لوگ شامل رہے ان کی لائلٹی ابو ڈاؤٹ ہے. تو اسی طرح سے ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے احمد اویس صاحب کی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں. جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس حوالے سے آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے، اس حوالے سے بتا رہے تھے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.